السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ، اما بعد۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ تمام حضرات محبت، شوق، عقیدت اور احترام کے ساتھ عبادت کی نیت سے اور ثواب کی غرض سے درود پاک تلاوت فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ اسٹیج پر موجود خانقاہ عزیزیہ علویہ قادریہ کے موجودہ جانشین میرے والد گرامی حضرت قاری طاولہ علوی صاحب اس بات پر انتہائی فخر کیا کرتے ہیں اور اکثر ساتھیوں میں بیٹھ کر اس چیز کو اکثر ذکر کرتے ہیں کہ مجھے یہ فخر ہے کہ مجھے جماعت میں داخل کرنے والے اور پہلی مرتبہ رکنیت فارم پر کرنے والے سید عطا المومن شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اس سے بڑھ کر کیا فخر ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے دستے مبارک سے میرا رکنیت فارم پر کیا۔ یہ ذکر میرے والد صاحب اکثر کیا کرتے ہیں، تو انتہائی مختصر وقت میں چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت کا تعلق ایمان سے ہے، اور مسلمان ہونے کے لیے بنیادی عقیدہ توحید ہے، اور اس کے بعد سب سے اول عقیدہ ختم نبوت ہے۔ ایک بندہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیتا ہے لیکن خاتم النبیین نہیں مانتا تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ بنیادی عقیدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی بنایا، خاتم النبیین بھی بنایا، رسول بھی بنایا اور خاتم المرسلین بھی بنایا، اور صرف یہی نہیں بلکہ نبوت کا اختتام اور رسالت کی تکمیل بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرمایا واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یعنی اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے نور کو مکمل فرمائیں گے چاہے کافروں کو کیسا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے آپ کے لیے آپ کے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور آپ پر نعمتیں تمام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور آپ کے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ یہ آیت نازل فرمائی اور اعلان فرما دیا کہ آج دین مکمل ہو گیا، نبوت مکمل ہو گئی، رسالت مکمل ہو گئی، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی شریعت نہیں آئے گی، یہی آخری نبی ہیں۔ اور تقریباً 100 آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا اعلان فرمایا ہے، 100 آیات مبارکہ، اور اسی طرح تقریباً 200 احادیث مبارکہ، 200 کے قریب احادیث مبارکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت اور تحفظ ختم نبوت پر عادل و شاہد ہیں۔ چند ایک احادیث مبارکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول الانبیاء آدم، انبیاء میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام ہیں، وآخرہ محمد، اور آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں نبیوں میں آخری نبی ہوں اور تم امتوں میں آخری امت ہو۔ جس طرح میرے بعد کوئی نبی نہیں
اس طرح تم آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی امت بھی نہیں۔ یہ فخر بھی مجھے اور آپ ہم سب کو حاصل ہے کہ ہم ہی آخری امت ہیں، ہمارے بعد کوئی امت بھی نہیں ہے۔ تو اختصار کے پیش نظر تیسری حدیث مبارکہ، اگر کوئی نبی آتا، اگر کوئی آتا، فرض کر لیتے ہیں آتا تو کون آتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے۔ اس کا پھر معیار بھی بتا دیا، اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا۔ چوتھی حدیث مبارکہ سنتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو سیکون فی امتی کذابون ثلاثون، قریب ہے کہ میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے۔ کتنے؟ 30 جھوٹے پیدا ہوں گے۔ کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں۔ وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں ہی خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا، یہ دروازہ نبوت کا بند ہو چکا۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب جو بھی آئے گا دجال ہوگا، جو بھی آئے گا جھوٹا ہوگا، جو بھی آئے گا کذاب ہوگا، جو بھی آئے گا لعنتی ہوگا، جو بھی آئے گا وہ کانا ہوگا، وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ نبی تکبیر، اللہ اکبر، ختم نبوت، فرما گئے یہ ختم نبوت کے تاجدار۔ توجہ ہے؟ ایک بار کہے سبحان اللہ، بلند آواز سے سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ تھوڑا سا جاگنے کا ثبوت دیں، میری پہلی حاضری ہے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، حکومت الہیہ، حکومت الہیہ، حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، ابنائے امیر شریعت حضرت پیر سید عطا المومن شاہ صاحب بخاری، حضرت پیر سید عطا اللہ شاہ ثالث بخاری، مجلس احرار اسلام۔ اب تھوڑا سا جاگنے کا ثبوت دیجئے گا۔ فرما گئے یہ ختم نبوت کے تاجدار، فرما گئے یہ ختم نبوت کے تاجدار، تا حشر میرے بعد نبوت نہ آئے گی۔ قرآن وہ کتاب ہدایت ہے جس کے بعد بے شک کوئی کتاب ہدایت نہ آئے گی۔ میں ہوں وہ جس پہ دین کی تکمیل ہو گئی، میں ہوں وہ جس پہ دین کی تکمیل ہو گئی۔ اب کوئی دین، کوئی شریعت نہ آئے گی۔ اصحاب ہیں جو میرے ستاروں کی مثل ہیں، اصحاب ہیں جو میرے صحابہ کے پروانوں، اصحاب ہیں جو میرے ستاروں کی مثل ہیں، اصحاب ہیں جو میرے ستاروں کی مثل ہیں۔ اب ان سے بڑھ کے کوئی جماعت نہ آئے گی، اور امت میری ہے آخری، امت میری ہے آخری، امت جہان میں کوئی نیا نبی نئی امت نہ آئے گی۔ اور تکبیر، تکبیر، فرما گئے یہ ہادی یا نبی آبادی، فرما گئے یہ ہادی یا نبی آبادی۔ امت میری ہے آخری، امت جہان میں کوئی نیا نبی نئی امت نہ آئے گی۔ کذاب قادیان نے مگر کر دیا کمال، شاید اسے یقین تھا قیامت نہ آئے گی۔ کاش اب بھی اس کے امتی توبہ کرے امین، کاش اب بھی اس کے امتی توبہ کرے امین۔ کب تک انہیں حیا انہیں غیرت نہ آئے گی، کب تک انہیں حیا انہیں غیرت نہ آئے گی۔ چند ایک باتیں عرض کرنی ہے اور اختتام کی طرف مجھے حکم ہے کہ مختصر گفتگو، تو آخری باتیں ہیں، تھوڑا سا جذبات کے ساتھ ساتھ دیجئے گا۔ ختم نبوت بنیادی عقیدہ ہے، ختم نبوت بنیاد ہے، اساس ہے، اجماعی عقیدہ ہے، اور یہ وہ عقیدہ ہے جس کے تحفظ کے لیے جو تحریک ہے، جو تاریخ ہے، وہ اب سے شروع نہیں ہوئی، یہ صحابہ کرام سے شروع ہوئی، یہ جنگ یمامہ سے شروع ہوئی۔ جنگ یمامہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ یہ جھوٹے نبی ابھی نہیں آئے،
اسود انسی نے دعویٰ کیا، صحابہ نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، مسلمہ کذاب آیا، صحابہ نے اس کا تعاقب کیا، اس کو جہنم واصل کیا۔ اور اسی طرح میں نے جو تاریخ جو میرا ناقص علم ہے 12 یا 13 ایسے دعوے ہو چکے، اور جب یہی دعویٰ نبوت کا دعویٰ بر صغیر میں ہوا، یہاں پر ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، عقیدہ ختم نبوت کو بچانے کے لیے اللہ نے اس عظیم مشن کے لیے مجلس احرار اسلام کو چنا، اللہ نے اس جماعت کو چنا۔ اور میرے محسن و مربی حضرت امیر شریعت بطل حریت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو چنا، اور پھر شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت امیر شریعت نے قادیان میں جا کر ان کو للکارا، قادیان کو فتح کیا، وہاں پہ مسلمانوں کا مرکز قائم کیا، مرکز احرار قائم کیا، مسلمانوں کی پہلی مسجد قائم کی، اور یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اور آج میں اپنے قائدین کی موجودگی میں یہ حلف اٹھاتا ہوں، اور آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ ہاتھ بلند کریں، ایک مرتبہ کوئی ہاتھ نیچے نہ ہو، ہاتھ بلند کریں اور یہ عہد کریں کہ جب بھی ہمارے قائدین، جب بھی اس پہ سے آواز اٹھے گی، جب بھی ختم نبوت کے لیے بلایا جائے گا تو ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے۔ جب تک جسموں میں خون باقی ہے، جسم میں ایک قطرہ باقی ہے، ہم اپنا خون بہائیں گے یا نہیں بہائیں گے۔ آخر میں ایک قول ہے، اپنی باتیں کیا کرنی، آخری ایک قول پہ بات کا اختتام کرتا ہوں۔ حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، جو بھی شخص ختم نبوت کے تحت کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا تو ہم اس پر قہر الہی اور صدیق اکبر کا انتقام بن کر ٹوٹ پڑیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔